السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے تاکہ ہمیں ایمان کو سمجھنے میں آسانی ہو، اللہ پر بھروسہ اور یقین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر، یہ سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ اس سورت کے اندر اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی اہم باتیں اشارتاً بتائی ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اور وہ اس پر ثابت قدم بھی رہتے ہیں، اگر کوئی پریشانیاں، کوئی مصیبتیں، کوئی تکلیفیں، کوئی چیلنجز اور کسی بھی قسم کے حالات ان کے اوپر آتے ہیں، تو وہ ہر حالت میں اس ایمان پر، اور اللہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، وہ ہر وقت کے چیلنجز کے سامنے میں ثابت قدم رہتے ہیں، جمے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ اس آیت کو آپ بہت اچھی طرح ایسے سمجھ سکتی ہیں کہ اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں، وہاں کے بچے، وہاں کی بچیاں، وہاں کی عورتیں اور مرد، ان کی صورت اگر آپ دیکھیں اور ان کا چہرہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی خوف آپ کو نظر نہیں آئے گا، یا کسی قسم کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا کہ ارے یہ لوگ تو گھبرائے ہوئے۔ گھبرا تو ہم جاتے ہیں، ذرا سا کوئی معاملہ ہوا فوراً گھبرا گئے، ذرا سی کوئی بات ہوئی فوراً ڈر گئے، سہم گئے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایمان پر جمے رہتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک عورت کا، ایک مستورات کا فوٹو بہت وائرل ہوا ابھی، کہ پوری بلڈنگیں سب ٹوٹی پڑی ہیں، سب ملمہ بنا ہوا ہے، تہس نہس ہو گئی جگہیں، عمارتوں کی عمارتیں گر گئیں، اور وہ عورت اپنے 2 بچوں کو ایک باتھ ٹب کے اندر بالٹی سے مگہ بھر کر نہلا رہی ہیں۔ تو یہ سکون ہے ان کے دلوں کے اندر، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَا اللہ تخافوا، کہ ڈرنا نہیں اور غمگین نہیں ہونا، تو یہ کیفیت بھی، یہ حالت بھی انہی کی ہے کہ وہ نہ کسی قسم کا ڈر محسوس کر رہے ہیں، نہ کسی قسم کا غم، اور وہ ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہے ہیں، شہادت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ابشروا بالجنہ، کہ خوشخبری ہے ایسے ایمان والوں کے لیے، ایسی جنت کی التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب جو مجھے آپ سے بات کرنا ہے، جو آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں 2 قسم کے سسٹم چلتے ہیں، 2 طرح کی پلاننگ چلتی ہیں۔ ایک تو پلاننگ دنیا والے کرتے ہیں، اور دوسری پلاننگ اللہ کرتے ہیں۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت، تعداد زیادہ ہوگی اور ٹیکنالوجی زیادہ ہوگی، سامان زیادہ ہوگا، جتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس زیادہ ہوگی، فوجیں زیادہ ہوں گی، یہ ساری چیزیں جس کے پاس زیادہ ہوں گی،
اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ایک سوچ تو لوگوں کی یہ ہے، دوسری سوچ ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی اور رسول ہر زمانے میں یہ سمجھاتے رہے ہیں کہ ظاہری اسبابی نظام اور بڑی سے بڑی تعداد کے فارمولوں کے علاوہ دنیا میں ایک نظام اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کی مدد اللہ کر دینے کا فیصلہ کر لیں، جس کے ساتھ کائنات کے خالق مالک احکم الحاکمین کی مدد شامل حال ہو، اسے دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آپ نے ابھی تعلیم کی، تعلیم میں آپ نے فضائل اعمال پڑھی ہوگی، فضائل صدقات پڑھی ہوگی، حکایت صحابہ پڑھی ہوگی، اس میں جنگ احد کے، جنگ بدر کے، جنگ حنین کے، غزوہ خندق کے واقعات پڑھے ہوں گے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس میں صحابہ اکرام کی کل تعداد 313 تھی۔ بہت زیادہ سامان نہیں تھا دشمن کے مقابلے میں، بہت زیادہ سواریاں نہیں تھیں، اور جو سامان تھا وہ بھی کوئی بہت اچھا خاصا نہیں تھا کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہو، بہت معمولی سا سامان۔ تمام تر کمزوریوں اور بے سر و سامانیوں کے باوجود، تعداد کی تمام تر کمی کے باوجود، غربت کے باوجود، بعض صحابہ کے پاس چپلیں نہیں تھیں، ننگے پیر سفر، پیروں میں چھالے پڑ گئے، ظاہری سہاروں اور مددگاروں سے محروم رہنے کے باوجود، اور چاروں طرف سے مقامی اور عالمی دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہونے کے باوجود، بڑی سے بڑی فوج اور بڑی سے بڑی عالمی طاقت اسے گرا نہیں سکتی، ہرا نہیں سکتی، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ تو یہ دو طرح کی سوچیں ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم پکے سچے ایمان والے ہیں تو ہماری سوچ دوسرے قسم والوں کی طرح ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھاتے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ تو ہو سکتا ہے ایک سوال دلوں میں پیدا ہو، اور ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی طاقت والے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، خاص طور پر جو فلسطین اس وقت ظلم کا اڈا بنا ہوا ہے کہ وہاں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے، سینکڑوں بچوں کو، بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوموں کو شہید کیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کیوں نہیں کر رہے ہیں، اپنی طاقت کیوں نہیں دکھلا رہے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے، آخری نبی کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کسی بھی آسمانی عذاب سے، کسی بھی آسمانی بلا سے مجموعی طور پر لوگوں کو ہلاک نہیں کریں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم تمہارے ہاتھوں سے، یعنی امت محمدیہ، اے امت کے لوگوں، ہم تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دلوائیں گے، اور اس تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوانے کی وجہ سے تمہارا مقام اور مرتبہ اور بڑھ جائے گا کہ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتے تھے عذاب دینے کا، وہ تمہارے ہاتھوں سے کروائیں گے۔ اب اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے کہ یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اس دنیا سے ظلم ختم ہو اور انصاف ملے، لوگوں کو امن و انصاف ملے۔ چنانچہ تاریخ میں، ہسٹری میں سینکڑوں واقعات لکھے ہیں صحابہ اکرام کے دور کے، ان کے بعد والوں کے دور کے، کہ جب کسی ملک میں ظلم ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط آیا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لہذا آپ کچھ لوگوں کو بھیجیے تاکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے یہاں متعین ہوں۔ وہ خط بھیجنے والے کوئی مسلمان نہیں ہوتے تھے،
یہ بات یاد رکھیے آپ کہ وہ جو لوگ خط بھیجتے تھے کہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جان مال محفوظ نہیں ہے، یہ خط بھیجنے والے مسلمان نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ خط دوسرے مذہب کے دوسری قوموں کے لوگوں کی طرف آیا کرتے تھے، اس مسلمانوں کے پاس، مسلمان حکمرانوں کے پاس، اور پھر ان کی مدد کی جاتی تھی۔ تو دنیا میں مسلمانوں کے آنے کا مقصد اللہ کو پہچان کر اس دنیا کے اندر امن و انصاف کا نظام قائم کرنا، یہ ہے ہماری دنیا میں آنے کا مقصد، ہر ایک کا، بچوں کا، بڑوں کا۔ ابھی سے ہم بچوں کی اگر تربیت اس طرح کریں گے، بچوں کو بتاتے ہوئے چلیں گے، تو بڑے ہو کر وہ اسی سوچ کے ساتھ بڑے ہوں گے، اور پھر اسی سوچ کے ساتھ وہ آگے تربیت لیں گے، ترقی کریں گے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر، ہر جگہ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں شادیوں کی تیاریوں سے فرصت ہی نہیں ملتی، ہمیں دوسرے پروگراموں کے اس سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ میں نے کہا کہ تمہارے ذریعے سے قوموں کو عذاب دلوائیں گے، اس کی تیاری ہمیں کرنا چاہیے تھی۔ ہم تیاری کرتے ہیں اپنی شادیوں کی، ہم تیاری کرتے ہیں برتھ ڈے کی، ہم تیاری کرتے ہیں ابٹنے کی، اس کی اور اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح وہ ایمان والوں کے ہاتھوں سے اللہ کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ہاتھوں سے سزا دلوا رہے ہیں۔ بڑی بڑی ٹیکنالوجی ان کے سامنے فیل ہو رہی ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی، جبکہ اسرائیل کے اندر جو فوج ہے، اسرائیل کے اندر جو ملٹری ہے، وہ دنیا کی چوتھے نمبر کی فوج اور ملٹری ہے۔ اتنی بڑی طاقت کے سامنے وہ کمزور، نہتے، غربت زدہ لوگ ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ثم استقاموا، کہ وہ جمے ہوئے ہیں یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ثم استقاموا پر آ جائیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے زمین کے ایک حصے پر مسلمانوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ زمین کے ایک حصے پر، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا بات، کہ زمین کے ایک حصے پر یعنی فلسطین کہ مسلمانوں کا ہم امتحان لے رہے ہیں، ایمان کی جانچ کر رہے ہیں کہ وہ واقعی ایمان والے ہیں بھی یا کچے ایمان والے ہیں، کہ اگر ان کے اوپر حالات آئے تو وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ حالانکہ وہ لوگ کر سکتے تھے، اگر وہ ان یہودیوں کی، ان اللہ کے دشمنوں کی بات مان لیتے تو ان کی بڑے عہدے ملتے، حکومتوں میں ان کو نوکریاں ملتی، اور وہ سب تباہی وہاں نہیں ہوتی جو اس وقت ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اب ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم واقعی ہمیں اللہ مانتے ہو کہ نہیں۔ جب اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا تو پھر آگے آیا ثم استقاموا، کہ وہ اس پر جمے بھی، پھسلے نہیں کہ ڈر گئے ہوں، بڑی بڑی میزائلوں سے ڈر گئے ہوں، بڑے بڑے ٹینکوں سے، ہتھیاروں سے ڈر گئے ہوں، اور یہ کہہ کر، حالانکہ وہ لوگ کہہ سکتے تھے، وقتی طور پر اس کی اجازت ہے، مفتی حضرات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کے حالات پیش آ جائیں، کسی کے اوپر جان کا خطرہ ہو، تو وہ صرف زبان سے، دل میں تو اس کے یہی ہو کہ میں اللہ ہی کو رب مانتا ہوں، اللہ ہی میرے مالک ہیں، صرف زبان سے یہ کہہ سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ وہ لوگ کر سکتے تھے ایسا، لیکن انہوں نے حقیقی ایمان کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ نہیں، ہم نہ ظاہری طور پر کچھ کہیں گے، نہ ہم اندرونی طور پر، ہمارے دلوں کے اندر کسی طرح کا اللہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ ثم استقاموا، اس پر وہ جمے رہے، جمے ہوئے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے بھارت کے رہنے والوں، ہم نے وہاں پر ایمان کا امتحان لیا اور وہ لوگ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی موتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ شوہر شہید ہو گئے، بیوی آ کر جنازے کے پاس کہہ رہی ہے، یہ ابھی لیٹسٹ خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیوی آ کر جنازے کے پاس کہہ رہی ہے کہ یہ غلط بات ہے، آپ ہم سے بازی لے گئے، خیر چلیے جب آپ چلے گئے ہیں تو بہت بہت مبارک ہو شہادت آپ کو، اب ہم پیچھے ہم بھی آتے ہیں آپ کے پاس۔ یہ وہاں کی مستورات کے جملے ہیں، یہ ان کے قول ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی بہن، ایک چھوٹا سا بھائی، اس کے آخری وقت میں جب کہ پورا گھر اس کا شہید ہو گیا، ماں باپ شہید، گھر کے بڑے سب شہید، وہ 2 بہن بھائی بچے ہیں، اور بہن بری طرح زخمی ہے۔ وہ بھائی اپنی بہن کو کسی طرح کوئی دلاسے نہیں دے رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بہن کا آخری وقت ہے، اب یہ اللہ سے ملاقات کرے گی تو اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہیے، اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کر رہا ہے، لقنوا موتاکم، کہ اپنے مرنے والوں کو، اپنے مردوں کو جن کی موت کا وقت قریب ہو، ان کو کلمہ تلقین کرو، کلمہ پڑھاؤ انہیں، یعنی ان کے سامنے تھوڑا بلند آواز سے کلمہ پڑھو، ان سے یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو۔ وہ بچہ اپنی بہن کے سامنے پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے رہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھی امتحان ہوگا، اب تم اپنے امتحان میں کتنے کامیاب ہوتے ہو یہ اس وقت پتہ چلے گا جب تمہارا امتحان لیا جائے، اور امتحان تو سب کا ہونا ہے۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سب کا ایک ایک کا امتحان ہوگا، بچے بچے کا امتحان ہوگا، ہر ایک کا امتحان ہوگا، اور صرف اس ملک میں نہیں ہوگا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا، پوری دنیا کے اندر جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں ہر ایک کا امتحان ہوگا۔ اور اس کی شروعات ہوئی ہے مسجد فلسطین کی سرزمین سے، اس امتحان کی، کہ اب ہم اپنے امتحان میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی، لوگ پتہ نہیں کس خوش فہمی کے اندر شادیوں میں اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں۔ آج بھی روزانہ مسلمانوں کی شادیاں 4 سیزن، لیک ویو اور باغ و بہار اور گلمہر، ان سے ہٹ کے دوسرے شادی حالوں میں نہیں ہو رہی بلکہ انہی میں ہو رہی۔ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مسلمان جی رہے ہیں، آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، سب بھول گئے، اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد تک کو بھول گئے۔ جو لوگ یہ سب کچھ بھلا بیٹھے ہوں، کیا ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب ان کے امتحان کا وقت آئے گا تو وہ ثم استقاموا پر رہیں گے، یا صرف وہ زبانی ربنا اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، صرف زبانی کہتے ہیں، جنہیں کوئی فکر نہیں، جن کو کوئی کڑن نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم مسجد اقصی نہیں جا سکتے ہو تو وہاں جو چراغوں میں تیل جلتا ہے وہ تیل وہاں بھیجواؤ، مسجد اقصی کے لیے، ان کے محافظوں کے لیے، وہاں کے مجاہدوں کے لیے دعائیں کرو، اور تمہاری تمنا یہ ہو کہ کاش ہم بھی وہاں پہنچتے اور وہاں مسجد اقصی کی حفاظت میں اپنی جان دیتے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب دیکھا جاتا ہے گلیوں میں سے نکل کر کے فلاں گھر سجا ہوا ہے، فلاں گھر سجا ہوا ہے، اور گھر سجانے تک بات محدود نہیں ہے، گھر سجانے تک بات نہیں ہے، بعض گھروں کے اندر باقاعدہ گانے بجائے جا رہے ہیں، باقاعدہ گانے۔ کیا ہو گیا، کیا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا بھی ایک سسٹم چلتا ہے، اور یہ بات بہت سچی ہے، مگر ہمارے جو شک کرنے والے دل ہیں، ہمارے کمزور ایمان، ظاہری حالات کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے ذہن اور دماغ ڈر جاتے ہیں، بار بار یاد دہانی کے باوجود اسی شک میں ہم مبتلا رہتے ہیں کہ کیا کر پائیں گے ہم لوگ، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔
سینکڑوں سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر کچھ دن کے بعد اپنی قدرت کو سامنے لا کر اور اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھا کر ایک ایسا موقع دیتے ہیں کہ اب بھی یہ شکی لوگوں پھر سے ایمان والے بن جاؤ، اپنے ایمان کو تازہ کر لو، اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اس شک شبہ اور ظاہری نظام سے شکست خوردگی سے توبہ کر لو، جبکہ سب سے بڑا گناہ ہے شک کرنا اللہ کی قدرت پر۔ اللہ کی قدرت پر شک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ چوری، شراب، ڈاکہ، قتل، بدگمانی، بد نظری، یہ گناہ تو ہیں ہی، مگر اللہ کی قدرت پر شک کرنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اللہ کی قدرت پر شک کرنا تو کفر اور شرک کے برابر کا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، چھوٹے موٹے گناہ، یہ تو وہ گناہ ہیں جو 50 اور 70 سال کی عمر تک چلتا رہتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے ہم شک میں رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو شک میں رہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو شک میں رہتے ہیں۔ ہماری زبان کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ مال بڑا ہے، حکومت بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اکثریت بڑی ہے، تعداد بڑی ہے، فوج بڑی ہے، سامان بڑا ہے، ٹیکنالوجی بڑی ہے، یہ بڑا ہے اور وہ بڑا ہے۔ ایک وہاں کے نوجوان ہیں، وہاں کی لڑکیاں ہیں، کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرتی ہیں وہاں کی لڑکیاں، 18 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی عورتیں، 50 سال کی بوڑھے، 60 سال کی عورتیں، کیسے ان کو دھکا دیتی ہے وہاں کی ملٹری، کیسا ان کو ستایا جاتا ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کر کے وہاں پڑے ہوئے۔ ایک وہ نوجوان ہیں، اور دوسری طرف وہ نوجوان ہیں جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، غزلیں اور گانے گاتے رہتے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں بھی اسی میں مبتلا ہوتی ہیں، چھپ چھپ کے باتیں کرتی ہیں تاکہ امی کو پتہ نہ چلے، پاپا کو پتہ نہ چلے، چاہے وہ مسلمان سے کرتی ہوں۔ سب سیریل دیکھ دیکھ کے، پاکستانی سیریل دیکھ دیکھ کے سب لڑکیاں یہ اس کے اندر پڑی ہوئی۔ تو جس قوم کے آج ان تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے ان کا یہ خیر خواہ کہتا ہے کہ آج غزہ کے ان بہادر نوجوانوں کے پیغام کو سن کر اپنی زندگی کا رخ تم بھی بدل لو۔ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے حق کو غالب کرنا، سچائی کی مدد کرنا، بلند مقاصد کے لیے اور بلند عزائم کے ساتھ جینا، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے اور ہماری تمام مستورات کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو دین کی، ایمان کی خدمت کا کوئی حصہ یہ محسوس نہیں کرتی ہیں کہ ہم بھی کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں، ہم بھی کوئی، تو وہ غور سے سنیں اس بات کو کہ صحابیات کے اندر ایک عورت گزری ہیں حضرت خنسا، ایک دوسری عورت گزری ہیں حضرت خولہ، حضرت خولہ جن کے بھائی جہاد میں نکلے اور واپس نہیں آئے، تو حضرت خولہ باوجود ہے کہ عورتوں کے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ جہاد میں جا سکیں، انہوں نے بھیس بدلا، اپنے آپ کو جنگی لباس میں چھپایا، اور جو بھی ان کا سامان تھا وہ ساتھ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئیں اور دشمن کی صفوں میں گھس گئیں۔ سپہ سالار جو اس وقت کے تھے امیر المجاہدین، وہ حیرت سے دیکھتے رہے کہ یہ ہمارا کون سا سپاہی ہے جو جدھر جاتا ہے صفوں کی صفیں الٹ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت خولہ اپنے بھائی کو زندہ رہا کرانے میں کامیاب ہو کر واپس آئیں دشمنوں کے شکنجے سے۔ اور بہت بعد میں جو امیر المجاہدین تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ مجاہد نہیں، ایک مجاہدہ تھیں، یہ ہے مسلم عورت۔ جب وقت آتا ہے، جب ہنگامی دور آتا ہے
غزوہ احد میں صحابیات نکل پڑی تھیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کو یہی مدینے میں رہنا ہے، عورتوں سے کہا تھا۔ لیکن جب مدینے میں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، قدم اکھڑ رہے ہیں، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، عمرو ابن جموح شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے صحابہ کی شہادت کی خبریں پہنچنے لگیں، اور آخر میں خبر آئی کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو ان صحابیات نے کہا کہ اب ہم نہیں بیٹھ سکتے، سلام ہو ان عورتوں پر جن کے ناخنوں کو بھی کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر جنگ میں نکلی تھیں تو بس ایسے ہی نکل گئیں، سب ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے ناخن تک بھی کسی نے نہیں دیکھے تھے، ایسی پردہ کرنے والی تھیں۔ وہ سامان لے کر، مقابلے کا سامان لے کر نکل کھڑی ہوئیں، اور احد کے میدان میں پہنچ کر انہوں نے اپنے اپنے شوہروں اور بھائیوں اور بیٹوں کو للکار کر کہا کہ خبردار زندہ واپس مت آنا، اگر تم زندہ واپس آئے تو ہمارا تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ، اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو تمہارے اور ہمارے جینے کا کیا جواز، کیا مقصد ہے؟ مر مٹو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی للکار کی وجہ سے پلٹ کر دشمن پر حملہ کیا، اور ہم نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ یہ تھا عورتوں کا جذبہ، یہ تھیں عورتوں کی تمنائیں، یہ تھے عورتوں کے مقاصد۔ اپنی تمناؤں کو بدلو، کسی بڑے مقصد کے لیے جینے کا آج اور اسی وقت اللہ سے عہد کرو۔ کیا اہم کردار رہا ہے عورتوں کا کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھروں کے اندر اس طرح کا مزاج مردوں کا بنائیں گی تو کتنا فائدہ اس سے ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا اس سے۔ بالکل ایسی شادیوں میں جانا بند کر دیجئے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو شادیوں میں جانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ شادی مسلمانوں کی کیسی ہونا چاہیے؟ جیسے شادیاں لاک ڈاؤن میں کی ہیں، اور جیسی شادی کسی کے گھر میں اگر شادی کا موقع ہے اور اسی وقت کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی ان کے خاندان سے ان کا کوئی اہم شخص اس دنیا سے چلا جائے اور شادی کو آگے بھی نہ بڑھایا جا سکتا ہو، یہ کنڈیشن ہو، تو اس وقت گھر والے کیا کہتے ہیں؟ صاحب اب ہم زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ تو گھر ہی سے رخصتی لے لیجئے گا ہماری بچی کی، اور تھوڑے سے ہی لوگ ولیمے میں آ جائیں گے، کہیں بھی گھر پر کھلا دیجیے گا، یا چھوٹا سا شادی حال لے کے۔ یہ غم ہمارے اوپر سوار ہونا چاہیے کہ ہمارے وہاں مسلمان بھائی بری طرح ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، قتل عام مچا رکھا ہے۔ ہمیں بہت سنجیدہ ہو جانا چاہیے تھا، ہمیں بہت غمزدہ ہو جانا چاہیے تھا، ہر وقت دعاؤں میں، عبادت کے اندر، معمولات کے اندر لگے رہنا چاہیے تھا۔ یہ سب تو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ گھر سجائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے شادی ہال لیے جا رہے ہیں، خوب مہنگے مہنگے کھانے کرائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے فیشن۔ وہاں مجاہدین تین دن کے فاقوں سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کی حفاظت میں، آپ کو کیا معلوم ہے؟ ان کی عورتیں، ان کی بیوی ہیں، گھر والی ہیں، ان کو بکری کا یا گائے بھینس کا دودھ نکال کر اس سے پنیر بنا کر ان کو پہنچاتی ہیں، اور وہ تھوڑا سا کھا کر شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ 2 3 دن ان کو کھانے نہیں مل رہے ہیں، اور یہاں کھانوں کی اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ ان کھانوں کو پھینکنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو کڑھن سچی محبت ایمان سے، اسلام سے، اور ایمان بنانے کی محنت کرنے کی، ایمان کی محنت کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، اور ہم سب اپنے وقت کا اچھا استعمال، اور کسی مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر جینے والے بن جائیں، ورنہ بے مقصد تو جانور اور
دوسری اللہ کی مخلوق بھی جیتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے کھانے اور سونے کے۔ آپ دیکھ لیجیے بکری کھاتے ہیں اور سوتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ دوسرے جانور کھاتے ہیں پیتے ہیں ادھر ادھر گھومتے ہیں بس۔ کیا انسانوں کا بھی بس یہی مقصد ہے؟ اگر یہی مقصد ہوتا تو پھر اللہ میاں کو کیا ضرورت تھی کہ تمہیں انسان بناتے؟ تمہیں بھی کسی قسم کا کوئی جانور بنا دیتے جس سے تمہارا کھانے پینے اور گھومنے کا مقصد پورا ہو جاتا۔ انسانوں کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے اسی مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے اور اسی مقصد کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔